کہ اب عنقریب ایک مہینہ آنے والا ہے جس کو رمضان مبارک کہتے ہیں. وہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے. قرآن اسی مہینے میں اترا اور اس مہینے میں قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے. تو ہم ابھی سے اس مہینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ عید کے آنے سے ایک مہینہ پہلے عورتیں اپنے کپڑے تیار کرنے شروع کر دیتی ہیں، بچوں کی چیزیں خریدنا شروع کر دیتی ہیں. ایک مہینہ لگ جاتا ہے عید کی تیاری میں. تو بھائی رمضان مبارک کا مہینہ شہر القرآن ہے، اس کی آمد کے لیے ہم بھی ابھی سے تیاری شروع کر رہے ہیں. اور رمضان کی تیاری کیا ہے؟ ایک تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دوسرا اپنے کام کو اس طرح سے سمیٹیں کہ رمضان شریف کا وقت فارغ ہو عبادت کے لیے. روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے. تو ہم روزے کو اس طرح رکھیں کہ ہم کھانے پینے سے بھی رکے رہیں اور اعضائے جسمانی کو گناہوں پہ پڑنے سے بھی بچائے رکھیں. یہ اعلیٰ درجے کا روزہ ہے. سر سے لے کے پاؤں تک ہم روزہ دار بن کے زندگی گزاریں گے. تو اس کی پریکٹس ہمیں ابھی سے کرنی شروع کر دینی چاہیے. اگر کوئی صاحب موبائل فون کا استعمال غلط کرتے ہیں تو ابھی سے بند کر دیں، پریکٹس کریں. شیطان زور لگائے گا، لیکن جب آپ رجسٹ کریں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دیں گے. اور اگر اسکرین پہ تماشے دیکھتے ہیں تو دیکھنا چھوڑ دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں. یہ رمضان مبارک کی تیاری ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. جیسے انسان نہا دھو کے تیار ہو جاتا ہے نا، ہم توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، پھر رمضان کی برکتوں سے ہمیں پورا اجر ملے گا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جاتی تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تہجد کے وقت کوئی بندہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا تو اسے ہر گھر سے شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی تھی. یہ شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز کیا ہوتی تھی؟ ہر گھر کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. آج ہمارے گھروں سے یہ آواز نہیں آتی، اس لیے کہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو تہجد کے وقت میں قرآن کا پڑھنا دلوں کو دھو دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن. اور نبی علیہ السلام کئی مرتبہ آدھی رات، کئی مرتبہ پوری رات قرآن پڑھنے میں گزار دیتے تھے. صحابہ کرام بھی اسی طرح. اصل میں قرآن کی ایک لذت ہے، جب وہ لذت مل جاتی ہے پھر انسان کا پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا. سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے، ما شبعتم من کلام ربکم، تم اللہ کے کلام کو پڑھنے سے تمہارا دل ہی نہ بھرتا. دل چونکہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، لہذا ہمارا پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا. آپ دیکھیں بچے کو آئس کریم دی جائے نا تو اس کا کھانے کو دل چاہتا ہے اور ہر لقمہ کھانے پہ اس کو مزہ آتا ہے. قرآن مجید بالکل اسی طرح ہے، ایک ایک آیت کے پڑھنے پہ مزہ. اور کئی دفعہ تو نبی علیہ السلام ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کے مزہ. جیسے بچوں کے اندر ایک چنگم ہوتا ہے، وہ منہ میں رکھتے ہیں تو چباتے رہتے ہیں، گھنٹوں چباتے رہتے ہیں. میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا منہ میں ہر وقت رکھتے ہیں اور چباتے تھے؟ کہنے کہ جی مزہ آتا ہے. تو بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام ایک آیت کو پڑھتے تھے، مزہ آتا تھا، پھر پڑھتے تھے تو کندھے مقرر کے مزے لیتے تھے. اس کو یوں سمجھے کہ جیسے گرمی کے موسم میں پسینے پہ شرابور ایک بندہ گھر آئے اور بیوی اس کو ٹھنڈا بادام کا شربت دے تو ہر گھونٹ پینے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کا ایک الگ مزہ ہے.
مگر مصیبت یہ ہے کہ دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ مزہ نہیں آتا، لہذا ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے. دن نہیں مہینوں گزر جاتے ہیں، تلاوت نہیں ہوتی. اندر کھچ پڑنی چاہیے، اندر ایک طلب ہونی چاہیے اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی. ایک نابالغ آدمی، اس کو تو بلوغ کی لذتوں کا پتہ ہی نہیں. اور اگر ایک بالغ آدمی جس کی شادی ہو چکی ہے اس کو کوئی کہے کہ جی ہم آپ کو بسکٹ کھلا دیتے ہیں، آج آپ بیوی کے پاس نہ جائیں، تو وہ کہے گا کیا بیوقوفوں والی بات ہے، اس سویٹ ڈش کی یا اس کھانے پینے کی یا ان بسکٹوں کی کیا حیثیت ہے. میاں بیوی کے وقت گزارنے کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. اسی طرح جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید پڑھنے کا مزہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر نیند کا ہونا، تھکاوٹ کا ہونا، یہ چیز رکاوٹ نہیں بنتی. بندہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو رات کے آخر پیر میں اٹھ جاتا ہے اور مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. بعض رات تو ایک رات میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے. ہم اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو ہم تھوڑا تو پڑھ سکتے ہیں نا. سورہ یاسین ہے تو تہجد میں اس کی تلاوت کر لیں، کوئی اور سورت یاد ہے تو اس کی تلاوت کر لیں. اگر نہیں بھی یاد تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد تو یاد ہوتی ہے. یہ قل هو اللہ احد ایک حرکت میں کئی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. کہاں لکھا ہے کہ ایک دفعہ پڑھ کے رکوع کر دینا چاہیے؟ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں، 500 مرتبہ پڑھیں. حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے تھے اپنی نماز میں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ہر وقت کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے اس مضمون سے فطری محبت ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت کی وجہ سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. سورۃ الکوثر یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر، تو وہی پڑھیں جو مرضی ہے اور بار بار اس کو پڑھتے رہیں. یہ جو بار بار پڑھنا ہے نا اس سے دل پر اثر ہوتا ہے. دیکھیں دیوار کے اندر کیل گاڑنا ہوتا ہے نا تو ایک دفعہ ہتھوڑا مارنے سے کیل نہیں گڑتا، ایک دفعہ مارتے ہیں، پھر دوسری دفعہ مارتے ہیں، پھر تیسری دفعہ. ہیمر اٹ ڈاؤن، اس کو مارتے رہو حتیٰ کہ یہ گڑ جائے اس کے اندر. اسی طرح قرآن مجید کی آیات ہیں، ایک دفعہ پڑھیں گے تھوڑا اثر ہوگا، پھر پڑھیں، پڑھتے رہیں گے تو بالآخر دل پر اس کا اثر ہو جائے گا. اللہ کرے کہ ہمارے دل قرآن مجید کی محبت سے لبریز ہو جائیں اور ہمیں اس کی چاشنی ملنے رہ جائے، ہم روحانی طور پہ بالغ بن جائیں، پھر اٹھتے بیٹھتے ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا. سیدنا صدیق کے قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو سننے والے پہ اثر ہو جاتا تھا، یعنی ان کے قرآن مجید کا اثر ایسا تھا کہ سننے والے کا دل متوجہ ہو جاتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے حبشہ ہجرت کا ارادہ کیا تو جانا چاہتے تھے تو راستے میں قریش مکہ میں سے کوئی بندہ مل گیا. اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرما دیا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے، میں حبشہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں آئیں، میں آپ کو اپنے گھر اپنی امان میں رکھتا ہوں، کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا. تو اس نے اپنے گھر میں حضرت بکر صدیق کو امان میں رکھ لیا. صدیق کے وہاں رہنے لگے مگر فارغ وقت میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے. اب جب صدیق قرآن پڑھتے تو گھر کی عورتیں جب وہ قرآن سنتی تو ان کے دل کھینچتے تھے. تو ان عورتوں نے اپنے مردوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ بندہ کیا پڑھتا ہے، ہمارے دل کھینچتے ہیں. تو اس بندے کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ چند دن اسی طرح تلاوت کرتا رہا تو میرے گھر کے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں گے. اس نے پھر اپنی وہ امان جو تھی وہ ختم کر دی. تو دیکھیں قرآن پڑھ کے
دوسروں کے دل کھینچتے تھے، آج قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے دل نہیں کھینچتے دین کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے زنگ سے لچڑے ہوئے ہیں، ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کا تصفیہ فرمائے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائے اور ہمیں قرآن کی لذت آنی شروع ہو جائے۔ قرآن مجید کی محبت انسان کے دل کو منور کرتی ہے اور ایمان کو بچاتی ہے۔ چنانچہ ایک پاکستانی مسلمان کا واقعہ میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ امریکہ میں انجینئر کی جاب کرتا تھا اور دفتر میں اس کے ساتھ ایک امریکن لڑکی بھی جاب کرتی تھی۔ اب لڑکی کافی حور پری قسم کی چیز تھی تو لڑکا اس کے ساتھ متعلق ہو گیا، ایسا عاشق ہوا کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ جو مرضی ہو میں نے شادی اسی سے کرنی ہے۔ ایک دن موقع پا کے اس نے لڑکی کو کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے والدین سے بات کروں گی۔ اس کے والدین پکے عیسائی تھے۔ ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستانی ہو اور مسلمان ہو اور ہماری بیٹی کی اس سے شادی ہو جائے؟ تو لڑکی نے کہا جی کہ میرے والدین تو تیار نہیں ہیں۔ لڑکے نے کہا بھئی جو شرط رکھیں گے میں قبول کروں گا، میں نے ہر حال میں شادی کرنی ہے۔ اب والدین نے شرطیں رکھی۔ پہلی شرط کہ اگر ہماری لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو تم اپنے گھر والوں سے رابطہ ختم کر دو، پاکستان کوئی فون نہیں کرنا، والدین سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے رابطہ ختم۔ اس نے شرط مان لی۔ دوسری بات کہ تم جس ایریے میں رہتے ہو وہاں سے مکان چھوڑ کر تم ہمارے گھر کے قریب مکان لوگے۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ پھر تیسری شرط کہ ہم عیسائی لوگ ہیں اور ہم سنڈے کے دن اپنے چرچ میں جاتے ہیں، تو تم بھی سنڈے کے دن ہمارے ساتھ چرچ میں جایا کرو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ جائے گا تو کچھ دنوں کے بعد یہ عیسائی ہو جائے گا۔ اس نے یہ بھی شرط مان لی۔ پھر انہوں نے ایک شرط اور رکھی کہ ہم کوئی چیز بیٹھ کے کھائیں گے نا تو یہ انکار نہیں کرے گا کہ میں یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا۔ جو ہم کھائیں گے اس کو کھانا پڑے گا۔ مقصد یہ کہ ذبیحہ کا گوشت ہے یا بغیر ذبیحہ کے، یا سور کا گوشت ہے، یہ جو مرضی ہے یہ کھائے گا۔ لڑکے نے یہ بھی بات مان لی۔ آپ یوں سمجھیں کہ لڑکے نے اس کی خاطر ہر بات کو قبول کر لیا۔ تو ماں باپ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر یہ اپنا دین چھوڑ کے ہماری طرف بننا چاہتا ہے تو ہم بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ لو جی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد وہ پاکستانی لڑکا اچانک ہی غائب ہو گیا۔ نہ دوستوں کو پتا کہاں گیا ہے، نہ ماں باپ کو پتا، کسی سے رابطہ ہی نہیں۔ اس نے جاب چھوڑ کے کوئی دوسری جگہ جاب لے لی اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو گیا۔ سب لوگ بڑے حیران تھے، اس کو زمین کھا گئی یا آسمان پہ چلا گیا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ 3 سال کے بعد امام مسجد نے ایک دفعہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کھولی تو یہ پاکستانی صاحب جو تھے یہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو امام صاحب نے نماز کے بعد اس کو اپنے کمرے میں بلایا کہ بھئی آؤ بیٹھو، ایک کپ چائے کا پی لو، پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، ملے ہی نہیں اتنے عرصے کے بعد۔ تو یہ نماز کے بعد ان کے کمرے میں آیا اور پھر اس نے اپنی سٹوری سنائی۔ کہنے لگا امام صاحب میں اس لڑکی کے عشق میں اتنا پاگل تھا کہ اندھا ہو چکا تھا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنی کمیونٹی کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کی مسجد کی نمازوں کو چھوڑ دیا،
ہر چیز کو چھوڑ دیا اور انہی کے رنگ میں رنگ گیا. 3 سال میں اس کے ساتھ اپنے گھر میں رہا. نہ میں نماز پڑھتا تھا نہ تلاوت کرتا تھا، لیکن میرے جو گھر کا دروازہ تھا نا، اس کے سامنے ایک الماری سی تھی جس میں کتابیں لگی ہوئی تھیں، اور ان میں ایک قرآن مجید تھا جس کی سب جلد تھی. تو آتے جاتے میں اس قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا اور اپنے دل میں نادم شرمندہ ہوتا تھا، یا اللہ تیرا قرآن سچا ہے اور میں گندا ہوں، اور میں اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے اس لڑکی کے ساتھ تعلق جوڑ بیٹھا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. کوئی عمل نہیں تھا مسلمانوں والا، شراب پیتا، سور کھاتا، وہی ڈانس پارٹیاں، وہی سارا کچھ گند. بس آتے جاتے قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا. کہنے لگا ایک دن میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ قرآن مجید اپنی جگہ پہ پڑا ہوا نہیں تھا. تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ ایک سبز کتاب یہاں تھی، وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی، اور جن کتابوں کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں، میں نے ان فالتو کتابوں کو ٹریش کین میں پھینک دیا ہے، گند کا ٹوکرا جس کو کہتے ہیں. کہنے لگے جیسے ہی میں نے سنا تو میں تو فوراً بھاگا باہر کی طرف، اور جو ٹریش کین پڑا ہوا تھا اس میں نے وہ کتاب نکالی، اور میں اس کو چوم رہا ہوں، اور میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرا کلام تھا، تیری کتاب تھی، ہم نے اتنی گستاخی کی کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. میں اس کو لے آیا اور گھر آ کے رکھا. تو بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم یہ کیا جذباتی کام کر رہے ہو؟ تب میں نے اسے بتایا کہ یہ تو اللہ کا قرآن ہے اور میں محبت کی نظر سے اس کو دیکھتا تھا. اس نے کہا اچھا تمہارے اندر سے مسلمانوں والے جراثیم بھی ختم نہیں ہوئے، میں جا کے اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوں. وہ بریف کیس اٹھا کے اپنے ماں باپ کو بتانے چلی گئی، اور میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا. قرآن مجید کی محبت نے اس کے ایمان کو بچا لیا، وہ لوٹ آیا اپنی اصل کی طرف. آج فتنہ کا دور ہے، دجالی دور ہے. اس دور میں ایمان کو بچانے کے لیے قرآن کی محبت انتہائی اہم ہے. لہذا قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی پڑھیں، اور اس کو جتنا یاد کر سکتے ہیں یاد بھی کریں. قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جائیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے. تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت جو ہے بڑھا لیجئے، اپنے تعلق کو بڑھا لیجئے، اور پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اور اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شعبان کا مہینہ تو شروع ہو گیا، رمضان کے آنے میں دیر نہیں لگنی، دیکھتے دیکھتے رمضان آ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے.